رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں نظر آ رہا ہے؟ آپ اس کے جملے سنیں، پھر اس کے بعد 10 بار اس کے آپ اس کی اتنی کر رہے ہیں. دیکھیں اب ایک عورت جس نے اقرار کیا کہ میں نے توہین کی ہے، اس کو چھڑانے کا عزم کر لیا. وہ غلط تھا اس کا، میں بالکل غلط تھا. مجھے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اس نے یہ بات ٹھیک ہے. اس نے اقرار کیا تھا. جو گستاخ کو جب تحفظ ہے اس کو گستاخ نہیں ہے. بطور گورنر اس کی ذمہ داری تھی کہ امین ندری کو محمد بن مسلمہ نے اس لیے مانا تھا کہ کعب بن اشرف کی حمایت کی. میری گزارش اب فار ایگزامپل اب دیکھیں یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اب ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے. اب اگر ان کا ویو پوائنٹ ہے تو کل ان کو بھی پھڑکا دیں گے آپ. نہیں، ویو پوائنٹ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اور اس کے اب ہم بات جو چلا رہے ہیں وہ اس میں بول کے پھر اس کو یعنی خلطے مبس کرتے ہیں. جو بات چل رہی تھی اسی پر بات نہیں سکتا. میری گزارش سن لیجئے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ اجازت جو آپ دے رہے ہیں اس پہ غور کیجئے کہ یہ کتنی خطرناک اجازت ہے. نہیں، میں نے تو حضرت عمر کا ذکر کیا. حضرت عمر کا ذکر 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے. میں آج پاکستان کا ایک قانون موجود ہے جس میں عدالتیں موجود ہیں. قتل کا کیس حضرت عمر کا عدالت کوئی نہیں تھی موجود اس وقت. نہیں، جو عدالت موجود تھی انہوں نے اس وقت کے قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا. ہمارا آج کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس پہ عمل شروع ہو گیا تو اس ملک میں کوئی آدمی محفوظ نہیں رہے گا. نہ آپ محفوظ رہیں گے، نہ میں محفوظ رہوں گا، نہ یہ محفوظ رہیں گے. کیونکہ کسی نہ کسی شخص کو ہمارے کسی خیال پہ، ہمارے کسی ایکشن پہ اعتراض ہوگا اور وہ خود سے سزا دینے کا حق اگر اس کو حق مل جائے گا. یہ بات آپ نے میرے موقف کی کہ جس وقت اس ملک میں سرکاری سطح پر توہین رسالت کی گئی تو قانون اب عمل میں آتا اور فوراً روکا جاتا. اتنی بڑی جسارت ہوئی اور قانون نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب. جس آدمی نے ایکسیکیوشن کا فریضہ سر انجام دیا اس نے جا کے کیوں تھانے میں رپٹ نہیں کروائی اس کے خلاف کہ میں اس کے خلاف رپٹ کرانا چاہتا ہوں توہین رسالت کی. اس نے خود کیوں یہ ایکشن لیا جو طاہرہ مسیح کو کرنا چاہیے. خود تو وہ دیکھیں نا، اب اتنے دن گزر گئے اور اس نے قانون خود اپنے ہاتھ میں لے لیا. قانون جو نافذ کرنے والے لوگ ہیں جس وقت وہی قانون خراب کر رہے ہیں. خود گیا وہاں مقدمہ درج کرانے ممتاز قادری تھانے میں مقدمہ درج کرانے کے لیے عالمی تنظیم اہل سنت بہت سے لوگ گئے. انہوں نے جا کے تھانے میں ریکارڈ پہ کہ وہ گئے اور نہیں ہوا کہ تھانے میں وہ گئے. اب یہ تو ہے نا کہ قانون کو ایک سرد خانے میں رکھا گیا اور جو جتنا پاورفل ہے جو مرضی کرتا پھرے اور پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لے. نہیں، قانون تو ہے ہی ناموس رسالت کا قانون باقی قانونوں سے بالکل جدا ہے. اب اس کی میں آپ مثال دیتا ہوں. ابو داؤد شریف میں 18 کروڑ آدمیوں کو آپ یہ حق دے رہے ہیں کہ اگر میری گزارش سن لیں کہ ہر آدمی اگر اپنی اپنی انٹرپریٹیشن لانے لگے توہین رسالت کی تو 18 کروڑ آدمیوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جسے چاہیں قتل کر دیں اور یہ کہیں کہ اس نے توہین. ایسا حق نہیں ہوگا. ہم مطلب آپ دے رہے ہیں. نہیں، وہ قانون جس وقت آپ نے ممتاز قادری کو یہ حق دیا ہوتا ہے تو نہیں، خاموش نہیں ہوتا ہے. آپ نے یہ حق دیا. میرے پاس ایک ان کے ادارے کا فتویٰ ہے جس میں 2 دوسرے مکاتب فکر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گستاخ رسول اور گستاخ اللہ ہے. دوسرے 2 مکاتب فکر ان کے تمام لوگ پھر اس زمرے میں آ گئے نا کہ یہ پورا مکتبہ فکر لکھا. پھر وہ زندہ کیوں ہے؟ مارے ان کو. چلیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے آخری ایک سینٹنس تینوں سے لوں گا. یہ جو میڈیا ہائپ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں نا یہ ساری آج ہم بات کر رہے ہیں تھرو دا میڈیا کر رہے ہیں. اب آپ نے کہا قتل کر دو، دوسرا پتہ نہیں اب سمجھے گا چلو یہ کہا ہے تو اڑا دو. وہ کہتے ہیں 17 کروڑ کے لوگ اس طرح ہو جائیں گے. انہوں نے اپنی ایک دلائل دی. اب یہ مجھے بتائیے یہ جو ایک میں کہوں گا اس طرح کی جب میڈیا ہائپ ہم دیں گے یہ اچھی چیز ہے یا نہیں؟ میڈیا میں تو میں نے یہ بتایا ہے سب سے پہلے کہ بڑا محتاط طریقے سے چلنا چاہیے. محتاط طریقے سے. آپ آپ کیا کہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے کہ قانون کی عزت کرنا ہم سب پہ لازم ہے. اگر آپ کو قانون ناپسند ہے تو آپ اس کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں. محتاط طریقے، قانون کے طریقے. آپ میں بالکل سمجھتا ہوں جی کہ ایسی چیزیں جو ہیں میڈیا کو دیتے ہوئے نشر کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے، بولنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جس سے فساد پیدا ہو.
قتل سے بڑا جرم فساد ہے، اور وہ آپ کے کسی ایک جملے کو آپ اگلا پچھلا جملہ کاٹ کے کچھ نشر کر دیں تو پی جے صاحب جو مرضی اس کا ترجمہ کر لیں. میرے لفظوں کو میرا ترجمہ مجھے کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، میرے لفظوں کو کا تشریح اور ترجمہ کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو تینوں کو کہوں گا تھینک یو ویری مچ، شکریہ کہ آپ یہاں آئے، اینڈ تھینک یو فار واچنگ Q&A with پی جے میر پروگرام. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایشو ہے، ٹائم ہمیں بہت چاہیے، اس پہ ہم اور بھی پروگرامز کریں گے، یہاں عالم لے کے آئیں گے، کیونکہ اگر ہم ایک ہائپ ایک ایسی چیز کو دے دیں، اور جیسے اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قتل سے زیادہ ایک فساد جو ہم کریٹ کرا دیتے ہیں، یہ سوسائٹیز کے لیے، کسی سوسائٹی کے لیے، یہ اپنے میں کہوں گا کہ قصبوں کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے ولیجز اور یہ جو گاؤں ہیں، اس کے اندر جو پھر ہم ایک ڈفرینسز کریٹ کرا دیتے ہیں اور یہ پھر پرولیفریٹ کر کے شہروں میں آ جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے. کیا یہ ایک اچھی چیز ہے ہمارے ملک کے لیے یا نہیں؟ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، نہ کرے گا کہ رسول پاک جس کے ہم سارے فالوورز ہیں وہ سب سے آگے ہیں، ان کی کوئی توہین نہیں کر سکتا. اور کیٹیگورکلی سلمان تاثیر اور ان کی فیملی نے بھی کہا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہے. انہوں نے ایک ریفرنس دیا تھا اور اس ریفرنس کے تحت ان کو قتل کر دیا گیا. بہرحال اس پہ اور بھی ڈیبیٹس ہم کریں گے، لیکن کچھ بھی ہو اپنے ملک کو، اپنے ملک کے نام کو ڈیمیج نہ کریں. یہ ایک اچھا، ایک ماڈریٹ ملک ہے، ایک لیو اینڈ لیٹ لیو کرنے والا ایک ملک ہے. اگر ہم اس کو آج ڈیمیج کریں گے، یاد رکھیے نہ آپ کو، نہ مجھے، نہ ان تینوں کو کہیں بھی جگہ ملے گی رہنے کے لیے. لیٹس لک آفٹر پاکستان. خدا حافظ.